حضرت زکریا علیہ السلام پیشوا تھے، امام تھے بیت المقدس کے، اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا تھا۔ آپ نماز میں مصروف تھے اور لوگ باہر کھڑے انتظار میں تھے کہ آپ کی جانب سے اجازت ملے اور ہم مسجد کے اندر حاضر ہوں۔ تو آپ ابھی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سفید پوش شخص جو ہے وہ حاضر خدمت ہوا۔ وہ جو سفید پوش شخص تھا وہ حضرت جبریل تھے، اور جب حضرت جبریل حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے یہ کلام کیا، اللہ کی خوشخبری دی، اور یہ وہ راز تھا جس راز کو یا تو حضرت زکریا جانتے تھے یا پیارے جبریل امی جانتے تھے، اور یہ باتیں کہی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، بیٹے کی خوشخبری دی اور نام بھی بتایا، پھر اس کے وصف بھی بتائے۔ یہ کہا کہ وہ اللہ کی طرف کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، پھر فرمایا کہ وہ سید ہوگا، سردار ہوگا، حصور ہوگا یعنی عورتوں سے محفوظ رہنے والا ہوگا، اور پھر فرمایا نبی ہوگا صالحین میں سے۔ یہ 4 وصف حضرت زکریا علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اور یہ جو کلمہ کن یہاں پر کہا گیا ہے، کلمہ کن سے مراد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کن کہہ کر آپ کی تخلیق فرمائی، آپ کو پیدا فرمایا۔ اور روایات میں موجود ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر میں ڈفرنس ہے وہ صرف 6 ماہ کا ہے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے صرف 6 ماہ بڑے تھے، اور روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت عیشہ حضرت زکریا کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت مریم سے آپ کی ملاقات ہوئی، یعنی حضرت مریم حضرت عیشہ کی بھانجی لگتی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو کہا کہ میں حاملہ ہوں، امید سے ہوں۔ تو اس وقت حضرت مریم نے آگے جواباً کہا خالہ میں بھی امید سے ہوں، میں بھی حاملہ ہوں۔ تو حضرت مریم سے حضرت عیشہ نے کہا، یعنی حضرت یحییٰ کی والدہ ماجدہ نے، اے مریم مجھے یوں لگتا ہے کہ جو میرے پیٹ کا بچہ ہے وہ تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کی، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ سامعین گرامی قدر، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جب مانگا جائے اور یقین ہو اور صدق دل سے مانگا جائے تو خالق کائنات عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اس وقت عمر تھی وہ 120 سال تھی، اور جو آپ کی بیوی حضرت عیشہ کی عمر تھی وہ 90 سے پلس تھی، 90 کراس کر چکی تھی، اور حضرت عیشہ بانجھ ہو چکی تھی۔ یہ وہ عمر ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس سے آگے امید نہیں ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی باپ بننے کی امید باقی نہیں رہتی۔ لیکن خالق کائنات اللہ عز و جل جو میرا مالک ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جس کی قدرتیں ہیں، اللہ رب العزت جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جس انداز سے چاہے اپنے بندوں کی تخلیق فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہمیں ایک سبق دیتی ہے، جو ایک لیسن دیتی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے تو پورے یقین سے مانگنا ہے، پوری دلیل سے مانگنا ہے، پورے اعتبار سے مانگنا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کے لیے پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے حبیب میرے بندوں کو کہہ دو میرا بندہ جس طرح سے مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ کرے نہ گمان تھوڑا سا، کرے نہ یقین کہ اللہ ساڑھے نال چنگیاں ہی کردا۔ اللہ وہ دیتا ہے جو میں مانگتا ہوں، یہ یقین کر کے تو دیکھیں، یہ تصور باندھ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیے عنایات کی بارش کیسے برستی ہے، پھر دیکھیے فضل باری تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کیسے چھم چھم کر کے برستی ہے۔ لیکن انداز تھوڑا ٹھیک کرنا ہوگا، انداز تھوڑا درست کرنا ہوگا۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور پیارے محبوب مدینے والے آقا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طفیل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ ان جھولیوں کو سرسبز کر دے، اللہ شاداب کر دے، وہ آنگن جو ویران ہو چکے ہیں، وہ گھر جہاں پہ بچوں کی چہچنے کی آوازیں نہیں آتی، الہی تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ان بے اولاد جوڑوں کو صالح اولاد عطا فرما، اپنا فضل فرما دے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔